اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے مگر تمہارا معدہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیسا ہوگا تو آج کے دن پر غور کرو کہ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے انسان کی سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ عورت وہ نہیں جو 1000 مردوں کو دیوانہ کرے، بلکہ عورت وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کرے اور وہ مرد اس کا اپنا شوہر ہو۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے گا اور مٹی پہ بیٹھا رہے گا۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کرے، جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی مجھے بتائیے موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں کہ موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیے میں یقین کروں گا۔ مولا علی نے فرمایا، سنو موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ کی نیند آپ کو دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن میں کمی لاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ اور رنگ سفید ہو جائے گا۔ کٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑھوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیا کرے ورنہ زیادہ متلی ہوگی۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑا پیدا نہیں ہوتے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ مکھی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی اور لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے اور اعصابی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا شوہر روزانہ اس کی تعریف کر دیتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لیا کرے، کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شام کے بعد چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھتی ہے اور سر درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں اور خشکی بھگانا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل ضرور لگائیں۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چاھیاں پڑ سکتی ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔
کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لاعلاج بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ زہر کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی زبان کو کڑوی لگے تو سمجھ لیں اس میں سینکڑوں بیماریوں کی شفا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجریں کھائیں۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگے تو یہ دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ بے چینی اور تھکاوٹ کے اندر انار میں لیموں نچوڑ کر کھاؤ، ذہنی سکون ملے گا۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت سے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پی لینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نیم کے پتے پاؤں کے تلوں پر مسلنے سے شوگر کی جیسی مہلک بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اگر آپ رات کو سونے سے قبل دودھ پی لیں، آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی اور اس سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ جب آپ کو غصہ آ جائے، درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ جگر کی خرابی میں پالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ جس عورت عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے بدن میں سونے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم ملائم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ اگر بتی گھر میں جلا لو، گرد نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔